استغفار صرف وظیفے کے طور پر نہ کریں بلکہ غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کریں۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا بلکہ علم وہ ہے جو نفع دے۔ جو شخص خود احتسابی کا معمول بنائے اس کی غلطیاں کم ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے کی 90% آبادی تربیت سے محروم ہے اور یہ بڑا خسارہ ہے۔ فیشن پرستی اور بے پردگی عام ہے، پھر بھی ماڈرن عورت بضد ہے کہ مرد اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو نفس کی علائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اپنی اولاد کو مالدار بنانا کمال نہیں، اپنی اولاد کو دیندار بنانا کمال ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کینکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کینکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ علم نور ہے، علم خیر لاتا ہے۔ اس کے برعکس جہالت عیب ہے، جہالت شر لاتی ہے، جہالت ہر شر اور ظلم کی بنیاد ہے۔ صبح صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعہ کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ یقین کرو، تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ملے گا۔ لوگوں میں زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن کریم زیادہ کرتا ہے، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس دن تمہیں قرآن مجید سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ جاہل شخص دین کے احکامات سے ناواقف ہوتا ہے۔ جہالت ہی بدعت لاتی ہے کیونکہ جس کو سنت کا علم نہیں ہوتا وہ بدعتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے ہی فحش اور حرام کام ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہی انسان اللہ اور بندے کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔